ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دل کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشہد ان سیدنا ونبینا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا، فقد قال اللہ تبارک وتعالی والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ ایک ہی وقت مائک کو جو کاڑی کرنے کی ایک ہی وقت کر دو، 10 وقت مت کرو۔ اسٹیج پر تشریف فرما ازہر ہند دارالعلوم دیوبند کے ترجمان مبلغ اعظم حضرت مولانا محمد یامین صاحب قاسمی، مبلغ دارالعلوم دیوبند۔ اسٹیج پر تشریف فرما ہم سب کے سرپرست جنوبی ہند کے مشہور و معروف عالم دین حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد، جمعیت علماء مراٹھواڑہ کے صدر حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب قاسمی مدد اللہ العالی۔ اسٹیج پر تشریف فرما حضرت مولانا عبدالغفور صاحب قریشی رحمت اللہ علیہ، خلیفہ مجاز شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے، مولانا قاری محمد شمس الحق صاحب نائب صدر جمعیت علماء مراٹھواڑہ۔ اورنگ آباد ضلع جمعیت علماء کے صدر حضرت مولانا معیز الدین فاروقی صاحب، اورنگ آباد ضلع جمعیت علماء کے جنرل سیکرٹری عبدالرؤف بھائی، اورنگ آباد ضلع جمعیت کے سیکرٹری حضرت مولانا نظام الدین صاحب ملی مدد اللہ العالی۔ اسی طریقے سے مفتی طارق جمیل صاحب جنہوں نے بہت دیر سے آپ کے سامنے نعت اور نظم پڑھی، کنوج سے تشریف لائے۔ اسی طریقے سے اکابر علماء اکرام، سب سے پہلے میں جمعیت علماء تعلقہ سلوڑ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس کٹھن وقت میں ایک تاریخی اجلاس منعقد کیا۔ میرے پاس ان کے شکریہ ادا کرنے کے لیے کوئی الفاظ نہیں ہے، لیکن وقت نہیں ہے اور آپ کو حضرت مولانا کی بات سننا ہے۔ میں تو آپ کے گھر کا آدمی ہوں، میں نے مولانا نظام الدین صاحب کو اسی لیے روکا کہ ہم تو گھر کے ہیں، ہم دونوں بعد میں آئیں گے اور ایک گھنٹہ کریں گے، چلیں گے نا مولانا نظام الدین صاحب؟ اب رہا مسئلہ، آج آپ کو مولانا یامین صاحب کا بیان سننا ہے، لیکن صدر کی ڈیوٹی کیا ہوتی ہے کہ سب سے پہلے اسٹیج پہ بیٹھنا اور سب میں آخر میں اٹھنا اور لاسٹ میں دعا کرانا۔ لیکن ہمارے ساتھیوں کے اصرار پہ اس روایت کو بدل کے مقرر خصوصی سے پہلے چند منٹ نکالے گئے۔ میرے عزیز دوستو، آج میں جمعیت علماء کی تاریخ آپ کو نہیں بتاؤں گا، آج میں آپ کو اس تحریک جو 1 جنوری سے شروع ہو کر 10 فروری کو پورے صوبے میں جب ختم ہوگی، اس تعلق سے آپ حضرات کے سامنے بات رکھوں گا۔ جمعیت علماء نے پورے ملک کے اندر اصلاح معاشرہ اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر عشرہ منانا طے کیا، اور سیرت النبی اور اصلاح معاشرہ کے اوپر عشرہ منایا جا رہا ہے۔ اب بہت سی چیزیں ہیں کہ جمعیت علماء 30 سال سے اصلاح معاشرہ اور سیرت النبی کے اوپر عشرہ منا رہی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، اس کے تفصیلات ہیں، آج وہ تفصیلات بیان کرنے کا وقت نہیں ہے۔ نمبر 1 یہ کہ سب سے پہلے مجاہد ملت مولانا حفظ الرحمان صاحب رحمت اللہ علیہ نے ملک کا سروے کیا تھا۔ وہ سروے رپورٹ سامنے آئی آج سے 30 سال پہلے جانشین شیخ الاسلام فدائے ملت
حضرت مولانا سید اسد مدنی نور اللہ مرقدہ نے پورے ملک کا سروے کرایا تھا اور مسلمانوں کی حالت زار کو پیش کیا تھا. سچر کمیٹی کی رپورٹ اب سامنے آئی. یہ تو اس سے پہلے کی بات ہے. میرے عزیز دوستو، اصلاح معاشرہ اور سیرت النبی کا جو عشرہ منایا جا رہا ہے، یہ عشرہ روایتی منانا ہے یا تحریک بنا کر کام کرنا ہے؟ اگر روایتی عشرہ منانا ہے تو آپ نے آج روایتی اجلاس کر دیا. آج کا اجلاس ہو گیا روایتی انداز میں، اور آپ نے آج اجلاس کر کے یہ بات کا ثبوت دے دیے کہ آپ نے ایک بڑا جلسہ سلوڑ کے اندر سیرت النبی و اصلاح معاشرہ کے اوپر منعقد کر دیا. میرے عزیز دوستو، میں آپ سے کچھ کھلی صاف بات کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں. زندہ قوم کی علامت کیا ہوتی؟ زندہ قوم کی مثال کیا ہے؟ آج ہمارا نوجوان رات کو 12 بجے تک چوراستے پہ بیٹھتا ہے. یہ ہے زندہ قوم. اور صبح میں جب بستر تھک جاتا ہے 12 بجے تو نوجوان اٹھتا ہے. جب بستر بولتا تھک گیا اٹھ جا تو پھر اس کے بعد نوجوان اٹھتا ہے. میرے عزیز دوستو، میں پورے صوبے میں سفر کرتا ہوں. ابھی میں ایک ہفتہ پہلے ایوت محل سے جا رہا تھا. 5 بج رہے تھے صبح. میں نے ایک سین دیکھا کہ لڑکیاں سائیکل کے اوپر جا رہی ہیں. تو میں نے کچھ بچیوں کو روکا، ان سے پوچھا کہ بیٹا کہاں جا رہے ہیں؟ تو وہ لڑکیوں نے بتایا کہ ہم ٹیوشن کو جا رہے ہیں. آج فجر کی نماز کتنے بجے ہو رہی؟ 6:10 کو، اور 5:10 پہ بچیاں ٹیوشن کو جا رہی تھی. میرے عزیز دوستو، آج مسلمانوں کے پاس پیسے کی کمی نہیں ہے. پیسہ بہت ہے مسلمانوں کے پاس، لیکن مسلمانوں کو سب سے پہلے کسی چیز کا عزم کرنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ سوکھی کھائیں گے، روکھی کھائیں گے. کیا کریں گے؟ سوکھی کھائیں گے، روکھی کھائیں گے. اپنے بچے اور بچوں کو دنیاوی تعلیم اور دینی تعلیم سے آراستہ کریں گے. کریں گے؟ اگر کریں گے تو ہاتھ اٹھا کر بتائیے کہ ہم بچے اور بچوں کو تعلیم سے آراستہ کریں گے. دوسری چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں بڑے دکھ کے ساتھ، ہمارا نوجوان آج نشہ کے اندر مبتلا ہے. مجھے بڑا دکھ ہوا. میں کلکتہ ایئرپورٹ سے نکلا، پلین میں تھا، میرے بازو ایک نوجوان تھا، اور جب میں اس کے بازو میری سیٹ تھی تو وہ نوجوان بڑے ادب سے میرا احترام کر رہا تھا اور میرے پاس بیٹھا رہا. وہ ہر 20 منٹ کے بعد پین کھولتا اور پین کھول کر 2 قطرے منہ میں ٹپکا دیتا. میں یہ سمجھا کہ یہ کوئی چیز کر رہا ہوں. جب ہم بمبئی پر اترے تو نوجوان کی حالت بگڑی ہوئی تھی. میرے ذہن میں آیا کہ اس کو کوئی چکر آ رہے، کیا تکلیف ہو رہی. میں اس کو سہارا دینے لگا تو دوسرے آدمی جو بازو بیٹھا تھا اس نے بولا آپ اس کے ناک میں کہاں لگے؟ یہ دارو پیے ہوا ہے. میرے عزیز دوستو، یہ ساری خرافاتیں ہمارے اندر موجود ہیں. آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھیے. جمعیت علماء ہند نے اپنا اجلاس اجمیر میں کیا. اجمیر کے اجلاس کو کوئی بھلا سکتا؟ 25 لاکھ سے زائد لوگ اجمیر کے اجلاس میں تھے. جمعیت علماء نے یہ طے کیا 2017 کے سال کو نشہ بندی، فحش بندی سال منائیں گے. ملک کا سروے شروع ہوا. اب جب ملک کے سروے کی بات آئی تو بمبئی کا سروے شروع ہوا، اور بدقسمتی سے بمبئی کا سروے میری طرف اور میرے 5 ساتھیوں کی طرف آیا. آپ جانتے ہوں گے کہ بمبئی میں ایک ایریا ہے جس کا نام ہے کماٹی پورا. جب اس کے سروے کو ہم پہنچے، جب ہم نے حالات کا جائزہ لیے تو ہم کو یہ پتا چلا کہ بڑی مقدار میں اس کماٹی پورے میں دھندا کرنے والی اگر کوئی عورتیں ہیں تو وہ مسلم عورتیں. اب جب ہم وہاں پہنچے، تحقیق ہوئی تو پتا چلا ہمارے جو غریب صوبے ہیں اور صوبے مہاراشٹر کی جو غریب
علاقے ہیں وہاں کی بچیاں ہیں. جرم کیا ہے کہ غربت کی وجہ سے ماں باپ نے 5,000 روپے میں بکا دیا. میرے عزیز دوستو، جہاں وہ لڑکیاں اس کام کے لیے پڑ گئی، اس کے لیے مجرم کون ہے؟ مجرم وہ لوگ ہیں، وہ نوجوان ہے جو بھکاری بن گیا، جو جوڑے گھوڑے کی رقم 50 لاکھ 25 لاکھ 30 لاکھ، انجینئر ہے 25 لاکھ، ڈاکٹر ہے 1 کروڑ، یہ سارے ڈیمانڈ ہمارے ہو گئے. میرے عزیز دوستو، جمعیت علماء یہ مہم چلا رہی ہے کہ نوجوان یہ عہد کریں کہ ہم جوڑے گھوڑے کی رقم نہیں لیں گے، ہم آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق شادی کریں گے. تو کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اٹھائی. ہمارے ایم ایل اے ستار بھائیاں بیٹھے ہوئے. ستار بھائی، پہلی شادی میں آپ نے 200 شادیاں کیے، لیکن یہ عزم سلوڑ میں ہونا چاہیے کہ آپ کوئی لڑکی والے کی شادی میں کوئی نوجوان، کوئی عوام جس کے گھر میں لڑکی کی شادی ہو وہاں کی دعوت نہیں کھائے گا. میرے عزیز دوستو، آج لڑکی والا مجبور بن گیا. کیا حالات ہو رہے آپ کو معلوم ہے؟ طلاق ثلاثہ. آپ کو معلوم ہے ہمارے وزیر اعظم مسلمانوں کی گردن پہ پیر رکھ کے 2019 جیتنا چاہتے ہیں. جیتنا چاہتے ہیں. ایک لڑائی سرکار سے ہے اور ایک لڑائی آپ سے. سرکار سے لڑائی 1926 میں شاردا ایکٹ آیا، 1931 میں نہرو رپورٹ آئی، شاہبانو کیس آیا، متمنا بل آیا، لیپالک بل آیا. ساری لڑائی لڑ رہے، لڑتے رہے. آسام کے 48 لاکھ مسلمانوں کے کیس آیا. 27 سال سے جمعیت علماء لڑ رہی ہے. اللہ کی غیبی مدد آئی کہ 48 لاکھ مسلمانوں کا فیصلہ سپریم کورٹ نے کر دیا. یہ لڑائی ہم لڑیں گے. اگر حکومت لوک سبھا میں پاس کر رہی ہے، خدا نہ خواستہ راجیہ سبھا میں بھی پاس کرے اور راشٹرپتی کے پاس بھی بھیجے، تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے کہ قرآنی احکامات کے اندر ایک اینچ بھی بدلی لا سکے. لا سکتی ہے. انشاءاللہ تعالی اس لڑائی کو لڑنے کے لیے ہم تیار ہیں اور لڑتے رہیں گے. لیکن کچھ لڑائی تو آپ سے بھی کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے. یہ مہم پورے صوبے میں چل رہی ہے. اصلاح معاشرہ، سیرت النبی اور طلاق ثلاثہ. میرے نوجوان دوستو، آپ سے یہ اپیل کر رہا ہوں کہ آپ کو اس اجلاس کے ذریعے یہ عہد کرنا ہے کہ ہم قطعاً آج سے 3 طلاق نہیں دیں گے. دیں گے؟ ہاتھ اٹھا کر بتاؤ. وزیر اعظم کو یہ موقع کس نے فراہم کیا؟ آپ نے واٹس ایپ کے اوپر 3 طلاق دیے، آپ نے سعودی میں بیٹھ کے 3 طلاق دیے، آپ نے ایس ایم ایس کے ذریعے 3 طلاق دیے، آپ نے فون کے اوپر 3 طلاق دیے، آپ نے رشتہ دار کے ذریعے بول بھیج کر 3 طلاق دیے. میرے عزیز دوستو، حکومت قانون بنائے گی اور ہم قانون توڑیں گے. کیسے توڑیں گے؟ ہم یہ عہد کر رہے ہیں کہ ہم 3 طلاق کا قطعی یوز نہیں کریں گے. نہیں کریں گے. پھر اس کے بعد میں جمعیت علماء سلوڑ کا صمیم قلب سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہر موقع پر، ہم نے آسام کے مسئلے میں آواز دی، انہوں نے ہمارا بھرپور تعاون کیا. ہم نے مقدمات 162 مقدمات جمعیت علماء مہاراشٹر لڑ رہی ہے. آپ نے تفصیلی رپورٹ دیکھ لی. اس مسئلے میں جب ہم نے آواز دی، جب انہوں نے مدد کی. ہم نے کشمیر کے مسئلے میں آواز دی، انہوں نے مدد کی. ہم نے بہار کے مسئلے میں آواز دی، انہوں نے مدد کی. پھر جب امن مارچ ہو یا بیت المقدس ہمارا ایمانی جز ہے، جس طرح خانہ کعبہ ہمارا ایمانی جز ہے، اسی طریقے سے بیت المقدس ہمارے ایمانی جز ہے. جب پچھلی 20 تاریخ کو بیت المقدس کی تحفظ کے لیے جب دھرنا آندولن اور مورچے کی بات آئی تو جمعیت علماء سلوڑ سب سے آگے رہی. اس لیے میں ان کا
صمیم قلب سے شکریہ ادا کرتا ہوں. میں آپ کے اور حضرت مولانا یامین صاحب کے درمیان میں زیادہ حائل نہ ہوتے ہوئے پھر ایک بار آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اس شعر کے اوپر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. مانا کہ رنج و غم نے مارا ہے مجھے، مانا کہ رنج و غم نے مارا ہے مجھے، ہر تلخی اور ترشی گوارا ہے مجھے. مانا کہ رنج و غم نے مارا ہے مجھے، ہر تلخی اور ترشی گوارا ہے مجھے. اللہ رے ذرا وقت کے نباز سمجھ، اللہ رے ذرا وقت کے نباز سمجھ، ملت کی تباہی نے پکارا ہے مجھے. دنیا کے سہاروں کا قائل ہی نہیں، دنیا کے سہاروں کا قائل ہی نہیں، اللہ کی رحمت کا سہارا ہے مجھے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ بھی کا ترجمہ ہے.